اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر سے ایک ریلیٹو ٹاپک جو مجھے سمجھ آ رہا تھا، جس کو میں چاہ رہی تھی انہی آیتوں کے ساتھ ڈسکس کرنا، وہ کیا تھا کہ عموماً اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں اپنے بندوں کو، تو کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ اور بندہ اگر اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ وہ کیوں اللہ کے راستے کو اختیار کرے؟ اور کیا ریلیشن ہے یہاں پر بندے اور اس کے الہ کا آپس میں؟ تو تھوڑی سی ہم یہاں پر اللہ کی محبت پہ بات کریں گے، جس کا مجھے لگا کہ شاید کہیں ہم بہت جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت تفسیر کی ڈیپتھ میں اتر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری بہت سی فکس سامنے آ جاتی ہے، مگر وہ جو محبت ہوتی ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ تھوڑی سی کم یا پیچھے ہو جاتی ہے۔ اور خود مجھے اپنے ذاتی طور پر بھی ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے کبھی کبھی اس قسم کے ریلیٹو ٹاپکس کو اٹھا کر کے آیتوں سے ریلیٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہم واقعی آیت اس رب سے محبت ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب سے محبت ہے، اس کی بھیجی ہوئی سارے اصولوں سے محبت ہے، اور اس کی راستے پہ چلنا آسان ہوگا، تو وہ ہم ایسی ضرور چیزیں اٹھا کے پڑھا کریں تاکہ اس سے ہمیں محبت ڈیولپ ہو ہمارے اندر۔ تو میرے ہاتھ میں کتاب ہے آج، محبت کیوں اور کیسے، اور یہ کتاب کے بہت اچھے ٹاپکس تھے، تو میں نے کہا کچھ شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ ابن قیم الجوزی جو ہے، ان کے بارے میں تو خیر سب نے سن لیا ہوگا کہ بڑے ہی اچھے زبردست رائٹر ہیں، بے شمار کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت ہے، یعنی ساری عبادات، جتنی کی جتنی عبادات ہیں ہماری، ان سب کی جو بیسک بنیاد ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت جو ہے وہ اپنی محبت میں ہی رکھی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ ہو، اور اگر کسی اور سے ہو تو وہ محض اللہ کی خاطر ہو۔ یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں ابن قیم الجوزی کہ عبادت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور صرف اسی سے ہونی چاہیے محبت بھی ہمیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور سے ہو بھی تو بھی وہ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، فور اللہ ہونی چاہیے، کہ ہمیں اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان لانے والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی، اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، نرم دل ہوں گے اہل ایمان پر اور سخت ہوں گے کفار کے اوپر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے، اور یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر نہ کرو گے تو ہم کسی اور کو لے آئیں گے، ایک نئی امت پیدا کر دیں گے، ایک نئے لوگ آ جائیں گے دنیا میں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس آیت میں ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 53 ہے یا 54 ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے یہاں پہ دلیل دے رہے ہیں ایک طرح کی، کہ اگر تم پھر جاؤ گے، تم اس تذکرے کو نہیں مانو گے، تم اس تذکرے کو اپنے لیے نہیں سمجھو گے، تو پھر کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے، جاؤ، چلے جاؤ، نہ مانو، نہ اختیار کرو۔ ایک طرح سے یہاں پہ مشرکین مکہ کوئی بات کی جا رہی نا، تذکرہ تو ہے اور اس میں حق ہے سب کچھ، نہیں مانتے تو نہ مانو، کوئی بات نہیں، تمہارے نہیں ماننے سے اللہ کی اس پوری کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کی اس پوری کہتے ہیں نا قادر مطلق ہونے کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سپریم اتھارٹی اس کی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے اندر۔ فرق کس کو پڑے گا؟ فرق تو ہمیں پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ٹھیک ہے، تم نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ ہم کسی اور کو لے آئیں گے اور دوسری قوم پیدا ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں اس کو اگر ہم دوسرے معنوں میں لے لیں، جیسے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معنوں میں اس کو لے لیں، تو پھر کیا سمجھ آتا ہے ہمیں کہ اگر ہم اللہ کی اس کتاب کو نہیں پڑھتے، ہم اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کا اس کتاب کا تذکرہ نہیں کرتے، اس کتاب کو اپنے لیے ہدایت و نصیحت نہیں سمجھتے، اس کتاب پر ہم عمل نہیں کرتے، یا اس کتاب کو پڑھنے والے اور پہنچانے والے ہم نہیں بنتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ آپ نہیں کریں گے نا کام، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے لے گا کام۔ اللہ کو تو اپنا کام لینا ہی ہے، چاہے وہ کسی اور سے لے لے، تو وہ کسی اور سے کام لے لے گا اور آپ سے پھر نہیں لے گا، اور پھر جس سے لے گا
پھر اس سے وہ محبت بھی کرے گا، پھر اس کے ساتھ ہی تمام کوالٹیز اس کے اندر ڈال دے گا کہ جو مومنوں پہ نرم ہوں گے اور کافروں پہ سخت ہوں گے اور جہاد فی سبیل اللہ کریں گے اور کسی بھی ملامت سے نہیں ڈریں گے. پھر وہ یعنی خاص کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان محبت کرنے والوں میں سے ہوگی جن کو اللہ اپنے لیے خاص کر لے گا. اور آپ دیکھیں یہی وہ خاص لوگ بن جاتے ہیں نا. صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو یہی وہ خاص لوگ بن جاتے ہیں کہ جنہوں نے واقعی اس آیت پہ ایک طرح سے عمل کر کے دکھایا. مشرکین مکہ نہیں مان رہے تو کیا ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن ہینڈڈ ویلکم کیا، یعنی کہ بہت دل کھول کے اور اپنے کہتے ہیں نا گھروں کے دروازے تک کھول کر ویلکم کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ محبوب ترین بنا لیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو ٹائٹل بھی ان کو دیا. اور کس طرح سے وہ جو ہے ان کے بارے میں کیا کوالٹی آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ وہ مومنوں پہ نرم ہیں اور کفار پہ سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں اور کسی بھی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اور یہ صحابہ کرام کی کوالٹی بھی نظر آتی ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مشرکین مکہ نے نہیں چاہا قرآن، نہیں چاہا قرآن پاک کو لانے والا رسول، تو کوئی بات نہیں، کسی اور نے لے لیا. تو اب دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم ہوں گے تو وہ ہوگا اور ہم نہیں ہوں گے تو وہ نہیں ہوگا. ہم چلے جائیں گے دنیا پھر بھی چلتی رہے گی، ہم وہ کام نہیں کریں گے تو بھی اللہ کا کام چلتا رہے گا. اللہ اپنے کام کے لیے کسی اور لوگوں کو پیدا کر دے گا، کسی اور لوگوں کو ہدایت دے دے گا، کسی اور لوگوں کو اتنا علم اور ہدایت دے دے گا کہ وہ اٹھا لیں گے اس کا کام. تو یہاں پر ہمیں اللہ سے ایک محبت کی بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انسان تو اللہ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور مومنین خصوصاً ان کو تو اللہ تعالیٰ سے خاص محبت ہوتی ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت قرآن پاک میں ایسی دی ہے جس میں محبت کا ذکر آتا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجیے گا تم میں سے کوئی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو. یحببکم اللہ، اور خود اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے محبت چاہیے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اختیار کرنی پڑے گی. یعنی کہ ان ہذہ تذکرہ میں نہ صرف اس کتاب سے محبت کرنی بلکہ اس کتاب جو صاحب کتاب ہیں، جس پہ کتاب آئی ہے، اس سے بھی محبت کرنی ہے. اگر اس سے محبت کریں گے تو یہ دونوں محبتیں ملیں گی تو ہی جا کے آپ کے سبیل کا جو راستہ ہے یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تبھی آپ کو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ اپنے راستے کی طرف لے کر آئیں گے آپ کو. پھر آپ دیکھیں کہ اسی محبت میں پھر انسان بہت ہی غلوف بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بعضوں کا جو ہے ہماری چونکہ یہی محبتیں ہماری انسانوں سے بھی ہوتی ہیں، اپنے مال اور اولاد سے بھی ہوتی ہے، اپنی جو ہے وہ کسی کام اور کسی کوالٹی کسی صلاحیت سے بھی ہوتی ہے. تو جہاں یہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے تو اس کے لیے تو کیا اشد حب اللہ تک آرام سے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر جہاں یہ محبت انسان کی کسی بھی غیر اللہ سے آ جاتی ہے، یعنی کہ کسی سے بھی XYZ دنیا سے، مال و متاع سے، دوست احباب سے، رشتہ دار سے، بیوی بچوں سے، کسی سے بھی اگر انسان کو اتنی محبت ہو جاتی تو اس کے بارے میں اشد حب اللہ نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اللہ سے محبت سے بڑھ کر نہیں محبت ہو سکتی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھے بہت محبت ہے سوائے اپنی جان کے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ابھی. فرمایا تھا جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے مال اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات تب سمجھ آئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ علامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ کرائیٹیریا. تو پھر انہوں نے کیا فرمایا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے. تو آپ نے فرمایا تھا الآن یا عمر، یعنی کہ عمر اب بات بنی ہے، اب تم نے بات صحیح کہی ہے، یعنی اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری محبتیں دوسروں سے بھی ہو سکتی ہیں مگر وہ محبت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے اس لیول کی محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی. ورنہ پھر کیا ہو جائے گا، ایسی محبتیں ہمیں غیر اللہ کی طرف لے جاتی ہیں اور شرک کی طرف لے جاتی ہیں. اس لیے ایسی محبتیں نہیں ہو سکتی. اور ایسی محبت کے سارے دعوے بھی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. یہ کوئی شخص بھی کسی سے بھی اس طرح کی محبت کر ہی نہیں سکتا کہ جس طرح کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی جانی چاہیے.
پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہاں پر انسان ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے فضل کی توفیق مل جاتی ہے، اور اسی لیے پھر انسان کیا کرتا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دینا کہ میں ایسے کام کر سکوں جو تیری طرف جاتے ہوں، جو تیری محبت تیری خوشنودی حاصل کرنے والے ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رخی ہے؟ اگر جب بھی یہ سوال کسی نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا قیامت یہ ہوگی اور وہ ہوگی، بلکہ ڈائریکٹلی اس کو کوشچن پہ کوشچن کیا کہ اچھا تمہارے خیال میں تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس دن کی؟ یعنی کہ واقعی وہ دن تمہارے لیے اتنا امپورٹنٹ اس کا تم سوال کر رہے ہو تو تم نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیاری تو بس اتنی ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یعنی کہ میں نے اس سے زیادہ تو بہت کچھ نہیں کیا ہوا، بس یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے، یعنی کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جب بعد میں انہوں نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہم سب کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہوں گے؟ تو انس کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوشی کا دن تھا ہمارے لیے کہ جب یہ والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہمیں کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتے، تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے، یعنی کہ وہ اللہ سے کم والی محبت، کتنی محبت کرتے کہ اس کے لیے ان کے لیے اپنی جانیں تک بھی نچھاور کر سکتے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت کرنا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں عمل کروں تو مجھے اللہ اپنا محبوب بنا لے۔ ہم کب سوچتے ہیں اس بارے میں کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ اللہ مجھے محبوب بنا لے، اللہ مجھے جو ہے اپنے بہت قریب کر لے، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے ایسے عمل میں کروں تو ہمیں ایسے کسی عمل کی تلاش ہی نہیں ہوتی، ہم اسی پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، ہم نے جو ہے روزہ رکھ لیا ہے، ہم 4 اشراق کے پابند ہو گئے، ہم نے تہجد پڑھنی شروع کر دی ہے، بس اتنی کافی ہے محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جانے کے لیے، اور ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ انف ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو کر کے بھی مزید پوچھتے رہتے تھے اور کیا کروں، واٹ نیکسٹ، واٹ ایلس، اور کیا کروں۔ تو کہتے کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھے محبوب بنا لے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دنیا سے بے نیاز اور بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تجھے محبوب رکھے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جاؤ، لوگ بھی تجھے محبوب رکھیں گے اور پسند کریں گے۔ کیا زبردست کام کا نقطہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی تو تم اللہ سے جڑ جاؤ گے، یعنی کہ دنیا چھوڑو گے تو پھر اللہ پکڑو گے، دنیا چھوڑو گے تو پھر آخرت پکڑو گے نا، اور آخرت تو اللہ کی طرف ہی لے جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے راستے کی طرف چلو گے تو اللہ تمہیں محبوب کر لے گا۔ اور ساتھ میں صرف یہی نہیں بتایا کہ جو اس نے پوچھا تھا، بلکہ اس کو وہ بھی بتایا جو اس نے نہیں پوچھا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جب لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جاؤ تو تمہیں لوگ بھی محبوب رکھیں گے، یعنی کہ بعض اوقات انسان یہ بھی چاہتا ہے نا کہ لوگ بھی محبوب رکھیں، اور اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ کیسے محبت کریں گے کہ تم ان سے بے نیاز ہو جاؤ، جس سے لوگ لیجے ہوتے ہیں نا، کہ انسان کی ہر ایک چیز ہوتی ہے انسان کے پاس، کہ میں فلاں شخص سے محبت کروں اس کے گھر کی وجہ سے، اس کی گاڑی کی وجہ سے، اس کے بینک بیلنس کی وجہ سے، اس کے اچھے اسٹیٹس کی وجہ سے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ انسان کی کسی ایسی چیز کی بنا پہ محبت نہ ہو، بلکہ اس سے محبت صرف اور صرف جو ہے وہ اس کی ذات کی حد تک ہی ہو، اس کی چیزوں سے نہ ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ بھی محبت کرتے ہیں اور لوگ بھی پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، یعنی کہ جو ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا کہ انسان دنیا سے جائے، دنیا اپنی چھوڑے، دنیا چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اس کی، جس کا مطلب کیا کہ انسان کو مرنا پڑے گا اس کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی ملاقات کو تو ناپسند نہیں کرتا مگر پھر مرنے کو ناپسند کرتا ہے،
تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ ایسی بات نہیں، بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے ہمارے پاس، کیا اس وقت بھی ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ اس وقت ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کے پاس ہی جانا ہے، آپ سے ملاقات کرنے پھر کوئی ڈر نہیں ہوتا مرنے کا، ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہماری جان نکلنے کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت پوچھا جاتا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ کرنے کے لیے چل پڑے ہو تو تم راضی ہو چلنے کے لیے؟ اور ہمیں پتہ چل گیا نا کہ کس طرح مومن کوئی شخص جو ہے وہ کیسے جاتا ہے، اور کوئی شخص جو کافر ہے اسے کیسے لے جایا جاتا ہے نا؟ تو یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ بھی اس سے ہی ملنا چاہتا ہے جو اللہ سے خود ملنا چاہتے ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو ملاقات پسند ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہم کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے کاموں میں کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ناراض نہ ہو ہم سے، مگر کیا ہم کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، یا اس کی ملاقات کی مجھے خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے میری ملاقات ہو؟ تو ہمیں یہ بھی خواہش رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے ملاقات کا وقت آئے تو بس میں آپ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، اور پھر مجھے جانے میں ایک لمحہ بھی دیر نہ لگے، اور مجھے جانے میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کوئی سوچ نہ آئے کہ مجھے نہیں جانا۔ بہرحال کہتے ہیں جس مسلمان کی میت کی لوگ تعریف کریں کہ یہ اچھا آدمی تھا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس میت پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، یعنی کہ لوگوں کی گواہی بھی بعض اوقات جو ہے وہ لکھ لی جاتی ہے جو کسی شخص کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عموماً آپ دیکھیں کہ ہم میں سے جو لوگ بھی کسی مرنے والے کے پاس یا میت پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ بھی ہو گیا اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو، چلا گیا ہے دنیا سے، اس کی برائیاں نہ کرو، اس کی اچھی باتیں یاد کرو۔ ایون اگر وہ بہت اچھا شخص نہیں بھی تھا تو بھی کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو، خاموش ہو جاؤ، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں جو آپ کے منہ سے کہی ہوئی گواہی کو لکھ لیتے ہیں کہ آپ نے معاف کیا کہ نہیں معاف کیا، یا اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا کہ نہیں یاد کیا۔ تو جو اچھا آدمی ہوتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ہی اس گواہی کو فرشتوں کی اس بندے کے لیے لکھ لیتے ہیں اور اس پہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس کی محبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگی تو روز قیامت وہ انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر کسی کافر اور مشرک کے ساتھ محبت کرے گا تو اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ کافر اور مشرک سے محبت تو نہیں کرتے ویسے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپریشیٹ تو کرتے ہیں نا ان کو، سارا دن ان کو دیکھتے اور سنتے تو رہتے ہیں، ہم ان کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ بھی بڑے زبردست لوگ ہیں، اور کاش ہمیں اتنا پیسہ مل جائے یا ہمیں اتنا کوئی سہولت مل جائے تو ہم بھی ان جیسا کام کریں۔ تو ہم عموماً کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کافر و مشرک سے باقاعدہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، مگر ہم ان کا طریقہ، ان کا رستہ، ان پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب انڈائریکٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے انہی کے راستے پہ چلنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ موقع ہمیں نہیں ملا اس لیے ہم نہیں چل سکتے۔ بہرحال تو یہ بھی معلوم ہوا ساتھ ساتھ ہمیں ان حدیثوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا اور اس کی موجودہ ہر چیز سے بے رغبت و بے نیاز ہو جائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر وہ ہر چیز سے بے رغبت و بے نیاز ہو جائے گا تو اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اب دیکھیں دنیا میں بس جب چیزیں نہیں اٹکی ہوتی نا ہمارے دل کے اندر، یعنی کہ بعض اوقات ہمارے دل میں چیزیں ہی اٹکی رہتی ہیں، فلاں چیز رسولانی ہے، ادھر لے جانی ہے، فلاں کو یہ دینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے، اور اس چیز کے بارے میں دیکھنا یہ ختم ہو گئی، یہ چل رہی ہے، لیکن مسلسل ہماری جو فکریں ہوتی ہیں نا وہ چیزوں سے متعلق ہی ہوتی ہیں، لینا دینا، کھانا پینا، لیا دیا، کھایا پیا، کیا کچھ اسی سب کے بارے میں سارا وقت اسی کے بارے میں سوچتے، ساری زندگی اسی سوچ کے گرد ہی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم چیزوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں کے اندر وہ جو کہتے ہیں نیک خیال کا آنا، یا ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کے کسی ذکر و تسبیح کا آنا، یا ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی لمحہ ایسا آنا، یعنی کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہمارے اس نفس کی ان خواہشات کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے وہ روک دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو آنے کے لیے جو اللہ کی محبت یا اس کی دین سے محبت یا اس کے آگے کام کرنے کے لیے محبت جو آ رہی ہوتی ہے وہ سب روک دیتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہم دنیا کی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی رغبت ہمیں اللہ کی طرف نہیں لے جا پاتی۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملنا پسند کرتے ہیں۔
اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے انہی حدیثوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کی گواہیاں قبول فرماتے ہیں اور انسان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر انسان ان تمام مقام محبت تک پہنچ کیسے سکتا ہے، اس کے بارے میں ابن قیم جو ہے وہ 10 کسی امور کا ذکر فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں، اللہ کی محبت کے رستوں کو پا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا، یہی تو کر رہے ہیں ویسے ہم اتنے دنوں سے مسلسل الحمدللہ، کہ اللہ کی کتاب میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اس کی کتاب کی کچھ آیات پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم اپنے عمل میں تبدیلی لا رہے ہیں، اپنے عمل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ محبت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اللہ کی کتاب سے محبت ہو جائے اور اب اس کتاب میں پھر ڈوبنے لگے، ڈبکیاں لگانے لگیں، اس کے اندر اترنے لگیں، اس کے اندر اس کی باریکیوں کو سمجھیں اور صرف اور صرف ناظرہ پڑھ کے اوپر سے نہیں اتار دیں، صرف ترجمہ پڑھ کے تسلی نہ کر لیں، ترجمہ پڑھ لیا بس کافی ہے میں نے، یا صرف تفسیر پڑھ کے جان نہ لیں کہ ہاں جی مجھے پتہ چل گیا فلاں آیتوں میں کیا لکھا تھا، فلاں آیتیں کب نازل ہوئی تھیں، فلاں آیتوں کے بارے میں جو ہے کیا احکامات ملتے ہیں، بس یہ جان لیا میں نے۔ اب دیکھیے قرآن صرف پڑھ لینا، سمجھ لینا یہ صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے جو اتنے موضوعات ہیں اور جو اتنی اس کے اندر ڈیپتھ ہے، اس کے اندر اترنے، اس کی گہرائی میں جانے اور وہاں سے کہتے ہیں نا موتی نکالنے والی بات ہے۔ تو غور و غوض کیوں کرنا ہے کتاب میں، اس قرآن پاک میں، اس تذکرے کے اندر، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ چھپی ہوئی باتیں جو اس نے ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ان کو ہم نکال سکیں اور اس سے اپنی زندگی کو منور کر سکیں۔ ان پرلز کو جو ہم نکالتے چلے جائیں، ان پرلز کو پھر ہم اپنی زینت بنائیں، اپنے کانوں کی اور اپنے گلے کی اور اپنے سنگھار کی زینت بنائیں اس کو۔ پھر نوافل کی کثرت سے اہتمام کرنا، یعنی کہ اللہ کی محبت اگر چاہیے تو ابن قیم کہتے ہیں کہ نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اب دیکھیں نوافل کی کثرت سے اہتمام کے اندر ہم نے قیام اللیل کی بات کی، جس میں تہجد کی بات تھی، اور قیام اللیل کے ہر لیول کی بات تھی کہ آپ ابتدائی حصے میں بھی، درمیانے حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی کر سکتے ہیں، کم سے کم 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نوافل کے ساتھ ہی آپ اشراق و چاش کے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک اور ذکر کیا تھا کہ آپ کچھ سنتوں کو اور بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ظہر کی ہم نے 4 سنتیں پہلے اور 4 سنتیں بعد میں دیکھی تھیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی ہی ساری چیزوں کے طریقہ کار ہم اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نوافل کی کثرت سے اس کی محبت کو پا سکیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہماری جو نماز ہوتی ہے یا قرآن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 وے ہے نا بیسیکلی۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی ملاقات تو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی، جس کو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں اور قرآن کی تلاوت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ملاقات روزانہ 2 وے ہو رہی ہے اور بہت ہی کہتے ہیں سنسیئرلی، خلوص اور محبت کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ ایسی ملاقات ہے جو محبت ہی پیدا کرے گی نا، زیادہ ملنا تو محبت ہی ڈیولپ کرتا ہے انسان کے اندر۔ پھر ہر حال میں ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھنا۔ ہم نے تسبیح بھی دیکھی الحمدللہ اپنے انہی سیشنز کے اندر کہ کس طرح تسبیحات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور کتنی چھوٹی چھوٹی، کتنی آسان اور کتنی قابل عمل تسبیحات ہیں جس کو ہم بالکل ان انٹینشنلی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ بلکہ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا اس کے اندر کہ ہماری سانس بھی بعض اوقات خود بخود تسبیح کر سکتی ہے، اور کس طرح کر سکتی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر حال میں زبان ہماری ذکر الہی سے تر رہے، یہ بھی اللہ سے محبت پانے کا ذریعہ۔ اس سے محبت ہوتی ہے، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، بار بار ذکر کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ہر وقت ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اندر ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محبت کا ایک اور اظہار جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی ہے اس طرح کا۔ پھر اللہ کی محبوب چیزوں کو اپنی مرغوب چیزوں پہ ترجیح دینا، یعنی کہ اللہ کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، کیا انہی چیزوں سے ہم بھی محبت کرتے ہیں؟ اور اگر ہم نہیں کرتے تو کیا اللہ کی محبت پر ہم نے اپنی تمام ان چیزوں کی محبت ترک کر دی ہے جو ہماری محبوب تھیں؟ اب ہمیں پتہ چل گیا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، اب ہمیں ان سے محبت ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے، محبت کے قریب ہونے والا عمل بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ پہ غور کرنا، یہ بھی اللہ سے محبت، کیونکہ اللہ کے بہترین، اللہ کے کہتے ہیں بہت اچھے نام ہیں،
فدوہ بہا، اس کے بارے میں ذکر کیا تھا ہم نے. اس کے بہت سارے نام ہیں، صفات ہیں، اس کے ناموں اور صفات کا ذکر قرآن پاک میں جہاں بجہاں موجود ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نام و صفات بتائے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود اپنے نام و صفات بتائے ہیں، اور کچھ بتا دیے اور کچھ ہمیں نہیں بھی بتائے ہیں. بہرحال مگر ان سب کے بارے میں کیا ہے کہ ان میں غور کرنا، اللہ کی صفات میں، اللہ کے ناموں میں. تو اللہ کے نام پہ غور کر کے ہم اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں، پھر اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے وہ ڈفرینٹ ناموں سے پکارتا ہے نا اس کو، کہ یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم. ہم بہت سارے ناموں کو پکار رہے ہوتے ہیں اللہ سے. کیوں؟ محبت کے مارے پکار رہے ہوتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت ہے، ہمیں آپ کے کتنے سارے نام ہیں. اور ان ناموں کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے ان ناموں کو، اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں جس میں سے 99 سے کچھ زیادہ، تو جن ناموں کو اللہ تعالیٰ کی ان ناموں کو یاد کیا، پڑھا، اس کے بعد دعا کی، تو دوبارہ ان کی دعا قبول ہوگی. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں دخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا ان کو. تو ناموں کا علم، یہ ناموں کی صفاتوں کا جاننا، یہ بھی جو اللہ سے محبت کی علامت ہے. پھر کہتے ہیں کہ چھٹے نمبر پر اللہ کی احسانات اور نعمتوں کا مشاہدہ کرنا. اللہ کی احسانات کا اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا، یہ بھی اللہ سے محبت کی علامت ہے. یہی تو بات ہے، ان ھذہ تذکرہ، یہ تو تذکرہ ہے، اس میں نشانیاں ہیں، کائنات کی نشانیاں ہیں، انسان کے اندر کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات کی نشانیاں ملی ہیں یہاں پر، جمادات، حیوانات، پوری کائنات کی چیزوں کی نشانیاں ہیں. تو جو کوئی بھی اللہ کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، ان احسانات کا مشاہدہ کرتا ہے، ان نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور زیادہ جگہ پا لیتی ہے کہ اللہ آپ نے یہ پوری کائنات سجا دی ہے صرف میرے لیے، صرف ہم انسانوں کے لیے. کائنات کا ہر ذرہ صرف ہمیں سرو کر رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، سورج نکلتا ہے کس کے لیے؟ اپنے لیے نکل جاتا ہے، وہ اس کو گرمی چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں، ہمیں گرمی چاہیے، ہماری زمین کو گرمی چاہیے، ہمارے پھلوں کو گرمی چاہیے، ہمارے اس موسم کو گرمی چاہیے، اس لیے نکلتا ہے. یہ پھل کیوں نکلتے ہیں درختوں سے؟ خود کھاتے ہیں یہ اپنے پھلوں کو، خود اپنی ہی پیٹ بھرنے کے لیے پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنے پھلوں کو؟ نہیں، یہ تو ہمارے لیے پیدا کر رہے ہوتے ہیں. بارش کیوں برستی ہے؟ اس لیے کہ بہت پانی ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، اس لیے برسا دیتے ہیں؟ جی نہیں، انسانوں کی ضرورت ہے یہ بارش کا برسنا. اب دیکھیں کائنات کی ہر چیز پہ آپ غور کریں، ہر چیز کو اٹھا لیں آپ. کوئی چیز بھی کائنات کی کوئی چیز اپنے لیے سرو نہیں کر رہی، انسانوں کو سرو کر رہی ہے، ہم ہیومنس کو سرو کر رہی ہے، ہم اشرف المخلوق کو سرو کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، اس کے ان کا مشاہدہ کریں گے تو اللہ سے قریب نہیں ہوں گے، اللہ سے محبت نہیں آئے گی دل میں. کیا بے شک آئے گی نا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے تضرع اور خشوع کے ساتھ دعا کرنا. انشاءاللہ جیسے ابھی ہمارے رمضان کے دن چل رہے ہیں اور آپ ابھی انشاءاللہ آخری عشرے میں بھی جانے والے ہیں، جس میں آپ اپنی بہت ساری دعائیں ایسی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکتے ہیں. تو تضرع اور عاجزی کے ساتھ، یعنی کہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب خشوع اور عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ یہ دعا کا مہینہ ہے، شہر الدعا ہے. یہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ اپنے جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، سحر اور افطار، اس کے علاوہ آج جمعے کا دن ہے، گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری اذان کے بعد کی دعا کے بعد قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اتنے سارے، پھر سحر کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اتنے سارے اوقات آپ کو اس رمضان کے اندر قبولیت کے مل رہے ہیں. تو آپ اپنی دعاؤں کے اندر بہت ہی عاجزی، انکساری، تضرع اور زاری کے ساتھ خوب گڑ گڑا کے تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ سے آپ کا ایک لنک سا بن جائے گا، ایک تعلق سا ڈیولپ ہو جائے گا، ایک محبت سی ایک اور زیادہ ڈیولپ ہو جائے گی. اور ظاہر سی بات کوئی بھی چیز نا ون وے نہیں ہوتی. یہاں پہ ہم کی جو بات کر رہے ہیں نا ساری محبتوں کی، یہ ساری محبتیں ون وے نہیں ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اوپر سے دیکھ رہا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملاقات کر رہا ہے. آپ جو ہے ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی جو ذکر ہے اس کا آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کو اللہ کی محبت میں چھوڑ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے میرا بندہ میرے لیے کیا کیا چھوڑ سکتا ہے، کیا قربانی دے سکتا ہے. اللہ کی صفات میں غور و فکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ کس طرح اس کائنات میں جو ہے وہ اس کے اسماء اور صفات بکھرے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح بھی کہتے ہیں کہ جو 8ویں بات کرتے ہیں ابن قیم، آسمان دنیا پر نزول الہی کے وقت تنہائی میں اللہ کو یاد و تلاوت قرآن کرنا. یعنی کہ آسمان دنیا پر کس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نزول فرماتے ہیں؟
جس وقت سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ سحری کے ٹائم پر تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور تلاوت قرآن کرنا، یہ بھی اللہ سے محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جب ہم تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں، اکیلے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو اللہ سے محبت ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو آسمان دنیا پہ سب سے کلوزسٹ ترین ہم تک پہنچے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت، اور یہاں جو ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے نا، یہ تو زبردست ویلیویبل ملاقات ہے، اور یہ 1 to 1 ہی ہونی چاہیے، جس میں پوری سب کے ساتھ مل کے نہیں، بلکہ 1 to 1 ملاقات ہونی چاہیے۔ ہم اکیلے سبحانہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کریں، اور اسی ملاقات کے اندر آپ تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ سے یاد، اس سے باتیں، اس کا ذکر، اس کے اسماء و صفات کو پکارنا، یا اس سے دعائیں اور زاریاں کرنا، استغفار و تسبیحات کرنا، آپ اس کے اندر اس ملاقات کو کسی بھی طرح کا رنگ دے سکتے ہیں۔ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ اس ملاقات کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، آپ اس ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے نا۔ آپ ملنا چاہیں گے تو اللہ بھی تو ملنا چاہے گا نا۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حدیث قدسی میں، بندہ 1 قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم چلتے ہیں، وہ گز بھر آتے ہیں اللہ تعالیٰ بالش بھر آتے ہیں، وہ چل کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں اس کی طرف میں۔ آپ محبت شو تو کریں، آپ محبت کے لیے قدم اٹھائیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پرفیکٹ اور بہت ہی زبردست رسپانس دیتا ہے اپنی محبت کا۔ پھر 9ویں بات وہ کہتے ہیں کہ نیک اور صالح لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، یعنی کہ یہ بھی اللہ سے محبت کا ریمائنڈر مل جاتا ہے جب آپ کسی بھی ایسی کسی مجلس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں، کسی بھی مجلس میں اٹیچ ہو جائیں۔ آج کل تو ساری مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں الحمدللہ، تو کسی ایسی مجلس میں اٹیچ ہو جائیں جو کہ آن لائن ہو رہی ہو، اور یا پھر کسی فزیکل کہیں پہ جا سکتے ہو تو کسی فزیکلی کسی مجلس میں اٹیچ ہو جائیں کہ جہاں پر آپ کو اللہ سے محبت والے لوگ مل جائیں، جو آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ ہوں، آپ کو ایک ہی طرف جو ہے سمجھا رہے ہوں، لے جا رہے ہوں ایک طرح سے۔ تو نیک و سارے لوگوں کی مجلس بھی اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ پھر 10ویں اور آخری چیز کہتے ہیں، ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے دل میں حائل ہو، یحول بین المرء وزوجہ، یعنی کہ جو کچھ بھی حائل ہے درمیان میں، یعنی کہ رکاوٹ جتنی ہے نا کوئی بیچ میں، اس رکاوٹ کو ہٹا دینا۔ اور یہ رکاوٹ بعض اوقات کہاں سے ہوتی ہے؟ جو کہتے ہیں نا کہ وہ دنیا سے محبت جب ہوتی ہے نا، دنیا کی چیزوں سے جو محبت پہ، دنیا کی چیزیں ہی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کبھی انسان اس کے چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں، کبھی وہ مال اور اولاد اس چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں، کبھی دنیاوی اسٹیٹس اور شہرت ہماری چیزوں کے اندر آ جاتی ہے۔ کسی طریقے سے دنیا ہمیں بیچ میں آ جاتی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کلوز کانٹیکٹ نہ کر پائیں۔ تو یہ جو بیچ میں چیزیں آ رہی ہیں نا، اسی سے ہمیں دوری اختیار کرنی تاکہ اللہ اور ہمارے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں تھی نا۔ ابن قیم نے کتنی زبردست جو ہے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے کہ محبت پانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کر لینا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ان تمام باتوں کے اوپر، یعنی کہ محبت کے اوپر، کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے عقائد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، اور وہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند نہ ہو، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوگا۔ یعنی کہ وہی بات ہے نا، فتبعونی والی بات ہے کہ یحببکم اللہ فتبعونی، کہ جب اللہ سے محبت کرو گے تو میری محبت بھی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ساتھ ساتھ ہی آ جائے گی۔ تو محبت کا دعویٰ، انسان کے جو اعمال اور افعال اور عقائد ہیں، اگر یہ سارے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہوئے تو اس کے دعوے پہ جھوٹے ثابت ہوں گے۔ اسی طرح پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی ہمیں اسی بات کے اندر آگہی بھی دی ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی کہ اللہ نے جہاں حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے وہ آگہی نہیں دی ایسے حکم کی طرف، تو ایسے عمل کرنا بھی سارے مردود، یعنی کہ رد ہونے والے ہیں، ریجیکٹڈ ہیں سارے کے سارے۔ بعض اہل علم نے تو اللہ کی محبت کو 2 درجوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے ایک درجہ تو وجوب کا ہے، یعنی کہ ایسی محبت جو ہر اس چیز کے ساتھ محبت کو واجب کر دیتی جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ایک ہے دوسرا کراہت کا، یعنی کہ ہر اس چیز سے کراہت جس سے اللہ تعالیٰ کراہت کرتے ہیں۔ من احب للہ من ابغض للہ، یعنی کہ جس سے کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض اور عداوت رکھنا، یعنی کہ جو اللہ پسند کرتا ہے اسی کو ہم پسند کریں، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، اس سے ہم بھی نفرت کریں، ہم بھی محبت نہ کریں، کراہیت اختیار کریں ان چیزوں سے بھی۔ تو کہتے ہیں ہر صاحب ایمان کے دل میں اس درجے کی موجودگی لازم ہے، کیونکہ کسی کا ایمان بھی اس درجے کے بغیر کامل نہیں رہتا۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بدکاری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شراب کو جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب انسان کسی برے کام میں لگ جاتا ہے تو وہ پھر مومن ہی نہیں رہتا ہے، ایمان اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، تو محبت کہاں سے آئے گی؟ محبت تو ایمان کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا درجہ وہ کہتے ہیں کہ وہ محبت کا دوسرا درجہ تقرب کا ہے، یعنی قرب الہی کا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا دل حب الہی سے اس قدر معمور ہو جاتا ہے کہ نوافل بھی ترک کرنا پسند نہیں کرتا، اور مکروہ افعال سے بھی کراہت کرتا ہے، حتیٰ کہ معمولی سے معمولی گناہ بھی اس کی نظر میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ رضائی الہی کے حصول کے لیے ہر لمحہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ جیسے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اے اللہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ میں خود کو اس پہاڑ سے گرا دوں تو راضی ہو جائے گا تو میں ایسا کر گزروں، اور اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میں خود کو آگ میں گرا دوں تو مجھ سے راضی ہو جائے گا تو میں یہ بھی کر گزروں، اور اگر میں یہ جان لوں کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں خود کو سمندر میں غرق کر ڈالوں تو میں اس سے بھی دریغ نہ کروں، یعنی کہ پتہ چل جائے اللہ تو راضی کیسے ہوتا ہے، اگر تیری رضا ان چیزوں میں ہوگی تو میں اپنے لیے یہ جو کام نظر آ رہے ہیں جو بہت ہی مشکل ترین ہے تو وہ بھی کر گزروں گا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ سارے کے سارے کام کر کے آپ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ کامل محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے، کیونکہ جب تک کسی کی طرف توجہ رہے گی دل کا کوئی نہ کوئی گوشہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ضرور رہے گا، اور جس قدر غیر اللہ سے مصروفیت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت میں کمی ہو جائے گی، یعنی کہ جب اللہ سے محبت میں کمی ہوگی تو کہیں غیر اللہ سے محبت میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی غیر اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت الٹیمیٹلی کم ہو جائے گی، وائس ورسا ہے دونوں چیزیں۔ بعض تابعین کا قول ہے کہ اللہ کی محبت کی یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیا جائے، کیونکہ اللہ جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے تو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں تو بندے کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو، تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر نہ کہ یہ کہ آسمانی دنیا کا ایک فرشتہ بلکہ سارے فرشتے اور پھر محبت زمین پہ اتار دی جاتی ہے، یعنی کہ سب کے سب محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا پتہ چلا ہمیں کہ ان تمام محبتوں کے بارے میں کہ ہمیں اس محبت کے حصول کے لیے کچھ دعائیں بھی کرنی چاہیے، بہت سارا ٹاپک ہے اس میں تو، مگر میں اس کو کٹ شارٹ کرتی ہوں اور اس میں سے میں صرف یہ نکال لیتی ہوں کہ جہاں ہمیں دعاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سے محبت کے حصول کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے خاص طور پر، اور کچھ دعائیں ہمیں احادیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے مل جاتی ہے، مصنون دعاؤں کی کتاب میں بھی، جیسے ایک دعا کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے بھلائی کرنے اور برائی سے بچنے، مسکینوں سے محبت کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ تم مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما، اور اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر موت دے دے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور اس کام سے محبت کا جو تجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے نا، آپ کی مصنون دعاؤں کے اندر کتاب میں یہ دعائیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو درداء سے مروی ہے ایک اور روایت کہ سیدنا داؤد علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اور ان کے اندر بھی وہ بھی کیا دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا داؤد علیہ السلام نے مانگی نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سے جب محبت انسان کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کی جو ہے نا ایک طرح سے کنفرمیشن دیتے ہیں، اور وہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے بہت سی آیتوں میں پڑھا ہوگا، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین، پھر ان اللہ یحب الصابرین۔ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ اور استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے،
انصاف کرنے والوں سے، ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المطہرین، پاکیزہ رہنے والے لوگوں سے۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں آپ اصل میں دعا بھی بتائی نا کہ ہم وضو کرنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں سے جو یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرما رہے ہوتے ہیں۔ جو بہت شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے جو عہد کر کے عہد توڑتے ہی نہیں ہیں، نبھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مشقت برداشت کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ ہر حال میں جو اللہ کو پکارتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو غصہ پی جاتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، شہرت سے دور رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جو معاملات میں نرمی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو خرید و فروخت میں فیصلہ کرنے میں نرمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو صاف ستھرے اور خوبصورت بن کر رہتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو اپناتے ہیں، یعنی کہ عزیمت کی راہ اور رخصت کی راہ ہوتی ہے، تو جو رخصتوں کو اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کی قسم پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند اخلاق پر رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اعمال صالحہ پر مضبوطی سے قائم رہنے والوں پر محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ہر ممکن ذریعہ جو ہم سے ہو سکے ہم اس کو ضرور اڈاپٹ کریں انشاءاللہ۔ اور جہاں پہ بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو رحمان ہے، بہت مہربان ہے، الحلیم ہے، بہت بردبار ہے، التواب ہے، بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہماری توبائیں قبول فرما، ہماری جو گناہ کو بخش دے۔ تو السلام ہے، تو سلامتی دینے والا ہے، تو سلامت رکھنے والا ہے، ہمیں بھی تو سلامت رکھ۔ تو حفیظ ہے، اللہ تعالیٰ سب کا محافظ ہے، ہماری بھی حفاظت فرما۔ تو رؤوف ہے، بڑا شفیق ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم پر شفقت عطا فرما۔ تو ولی ہے، اللہ بڑا مددگار ہے، ہماری بھی مددگاری فرما۔ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی رحم فرما۔ تو شکور ہے، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما، قدردانی فرما۔ تو عفو ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔